بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا وقال اللہ تبارک و تعالی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی آیات میں سے دو آیتوں کا ایک ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے۔ پہلا ٹکڑا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ قرآن کریم کو نازل ہوئے تقریباً 1450 سال ہو رہے۔ اس وقت قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا اہل ایمان سے یہودیوں کو اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت کی جس ٹکڑے کی میں نے تلاوت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم فتح اور شکست لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے۔ اللہ تعالی کبھی کسی کو حکومت دے دیتا ہے اور کبھی اسی سے حکومت لے لیتا ہے۔ کسی کو بھی اللہ نے ہمیشہ کا عروج نہیں دیا، اور یہ دنیا تغیر پذیر ہے، ہر وقت اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، ہمیں محسوس ہو یا نہ محسوس ہو۔ آج فلسطین اور اسرائیل کو لے کر کے جو صورتحال ہے، یہ بھی قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اگر دیکھا جائے تو یہ اہل علم کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ علامات قیامت کی پیشن گوئیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہودیوں کو اقتدار اور حکومت ملے گی، اور حکومتی اعتبار سے ان کا وجود ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ فنا سے دوچار ہوں گے۔ ایک چیز وجود میں آ گئی ہے، یہود ایسی مبغوض قوم ہے کہ جس وقت سے انبیاء بنی اسرائیل آئے، ان کا رویہ اپنے نبیوں کے ساتھ ہمیشہ معاندانہ اور مخالفانہ رہا، ہمیشہ سے۔ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا رہا۔ یہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کی تاریخ رہی۔ انہوں نے اپنے کسی نبی کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ نہیں کیا، ہمیشہ انہیں اذیت اور تکلیف دیتے رہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، ہم جب اللہ رب العالمین کی حمد اور تعریف کرتے ہیں اور اس کی صفت رحمان و رحیم کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جب اس کے اقتدار اعلیٰ کی اعتراف کرتے ہیں، اس کی حاکمیت کا اعتراف کرتے ہیں، اور پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم کے بعد پھر یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں وہ راستہ عطا فرما جن راستے پر چلنے والوں پر تیری نعمتیں نازل ہوتی ہیں،
تو نے جن پر اپنی نعمتیں نازل کی ان کا راستہ ہمیں عطا فرما، ان کا راستہ مت عطا فرما جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ گمراہ لوگوں کا راستہ اور جن پر غضب نازل ہوا ان کا راستہ، یہ کون لوگ ہیں، کون سی قوم ہے، کون سی امت ہے؟ تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ یہود ہے۔ قرآن کریم کی پہلی سورت، اور اس سورت کو اہمیت یہ ہے کہ اگر یہ سورت نماز کی کسی رکعت میں نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس سورت میں اللہ پاک نے اس بات کی طرف نشاندہی کی۔ قرآن کریم کی آیات میں بنی اسرائیل کے واقعات کا تذکرہ ہے، ان کی بغاوتوں کا تذکرہ ہے، ان کی مخالفتوں کا تذکرہ ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اذیت اور تکلیف دینے کا جو ان کا معاملہ رہا اس کا تذکرہ ہے۔ یہ اشارہ ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے تو ان کی اس تاریخ کو دیکھ کر کے کیا جائے۔ یہ بے وفا قوم ہے، یہ کبھی کسی کی نہیں رہی۔ اگر یہ اپنے نبیوں کی نہیں ہوئی تو کسی اور کی کیا ہوگی؟ یہ ان کی تاریخ رہی۔ آج کی جو صورتحال ہے یہ حضور کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے کہ ان کی حکومت بنے گی۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، تاریخ جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ اس جنگ عظیم کے بعد یہودی پوری دنیا سے بھاگ کر کے پناہ گاہ تلاش کر رہے تھے، تو ان کو وہاں پر بسایا گیا تھا۔ اور جب جنگ عظیم ثانی ہوئی اور انہوں نے اس وقت اس جنگ میں ایک فریق کی مالی مدد کی تھی اور بڑی مدد کی تھی، اس مدد کے بدلے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم تمہارے لیے کیا کریں، تو انہوں نے یہ تقاضا رکھا تھا، یہ مطالبہ رکھا تھا کہ ارض قدس کے اندر ہمیں حکومت اور اقتدار دیا جائے۔ تو اس وقت امریکہ اور برطانیہ نے فلسطینیوں کو اجاڑ کر کے ان کو وہاں پر حکومت دی تھی، اور سہارا لیا تھا اقوام متحدہ کا کہ اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو حصوں میں بانٹا جائے، ایک حصہ اسرائیلیوں کو دیا جائے اور ایک حصہ فلسطینیوں کو دیا جائے۔ ظاہر بات ہے یہ فیصلہ ناقابل فہم تھا، کسی طرح سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ آج ایک پورا شہر مالیگاؤں مثال کے طور پر ہمارا اور آپ کا ہے، اگر کوئی طاقت کے بلبوتے پر آدھا مالیگاؤں ہم سے چھین لے اور دوسری کسی قوم کو دے دے تو کیا یہ فیصلہ سمجھ میں آنے والا ہے؟ اور کیا یہ فیصلہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو فلسطینیوں نے اور عربوں نے آج تک اس کو قبول نہیں کیا۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو حصوں میں بانٹا، اور دو حصوں میں بانٹ کر کے اس طرح فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے، ان کی جائیدادوں سے، ان کے علاقوں سے، ان کی زمینوں سے بے دخل کیا، اور فلسطینی اپنے حق کے لیے 1917 سے جدوجہد کر رہے۔ 1948 میں اقوام متحدہ کے فیصلے کے بعد آدھا آدھا دونوں کو دینے کی بات تھی، فلسطینیوں نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن اس وقت سے عربوں کی اور اسرائیلیوں کی جنگ چلتی رہی، اور آج اسرائیل تقریباً 80% علاقوں پر قابض ہے۔ جنگ ہوتی رہی، 1967 کی جنگ کے اندر عربوں نے اپنا ایک بہت بڑا علاقہ کھو دیا جس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا،
آج صرف جو ہے 12% علاقہ فلسطینیوں کے پاس ہے اور 78% علاقہ 22% علاقہ عربوں کے پاس ہے اور 78% علاقہ اسرائیلیوں کے پاس ہے۔ یہ ہے اس کا پس منظر اور تاریخ۔ ملک شام بڑی بابرکت جگہ، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مسکن رہا، اولیاء کرام کا مسکن رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر وقت تو دنیا کے 30 ابدال ملک شام میں رہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے اور اس غیبی نظام کے تحت اس دنیا کا نظام چلتا ہے۔ جیسے کسی علاقے پر ظاہری طور پر نظم و نسق کے لیے کچھ افراد طے ہوتے، ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ریوینیو ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ ان کے نام ہوتے ہیں، الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام، جس نظام کے تحت یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ظاہر بات ہے جو لوگ برسر اقتدار ہیں یا جن لوگوں کے ہاتھ میں نظم و نسق ہے وہ تو منمانی کرتے، پھر جو چاہتے وہ کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور اسی نظام کے تحت کام چلتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں ذمہ داران کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے۔ یہ بات سب کو سمجھتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں۔ اس میں اچھی بات بھی آتی ہے، بری بات بھی آتی ہے، لیکن خدا کا ایک غیبی نظام ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے اور اسی نظام کے تحت جو ہے یہ دنیا چل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو جو لوگ برسر اقتدار ہوتے وہ معلوم نہیں کیا کیا کرتے۔ تو ملک شام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سرزمین، اولیاء کرام کی سرزمین۔ ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ ہر وقت دنیا کے 30 ابدال وہاں پر رہتے۔ ایک غیبی نظام میں ابدال ہے، ابدال کے اوپر قطب ہے، قطب کے اوپر غوث ہے، اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا سمجھتی نہیں ہے، پہچانتی نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ اس زمانے کے اندر دہلی کے حالات بہت دیگرگوں ہو گئے، جرائم بڑھ گئے، لوگوں میں گناہ کی کثرت ہو گئی، لوگ بہت زیادہ منمانی کرنے لگے۔ تو ان کے کسی منہ لگے مرید نے پوچھا کہ حضرت دلی کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ابدال ہے وہ بہت نرم دل ہے۔ تو اس نے پوچھ لیا کہ کون ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دلی کی جامع مسجد کے مین دروازے کی سیڑھیوں سے جب نیچے اترو گے تو نیچے ایک آدمی تربوز بیچتا ہے۔ وہ جو تربوز بیچتا ہے آج دلی کا انتظام اس کے ہاتھ میں۔ تو یہ وہاں پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر کے اس نے کہا کہ مجھے ایک میٹھا لال تربوز دو۔ اب ظاہر بات ہے تربوز جب تک کاٹا نہ جائے، لال ہے میٹھا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو انہوں نے کٹ کر کے ایک تربوز دیا، اس نے چکھا اور چکھنے کے بعد کہا یہ تو پھیکا ہے، واپس کر دیا۔ تو انہوں نے لے کے رکھ لیا۔ دوسرا دیا، دوسرے کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا، پھر تیسرا دیا، تیسرے کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا۔ تو پھر اس نے معذرت کر لی کہ میرے پاس تو یہی مال ہے، وہ چلا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حالات بہت اچھے ہو گئے، بہت اچھے ہو گئے۔ تو پھر اس مرید نے کہا کہ حضرت دلی کے حالات تو بدل گئے۔ کہنے لگے ابدال بدل گیا۔ کہا کہ آپ کون ہیں؟ بولے دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اترے ہوئے تو ایک سقا ہے جو مشق پانی سے بھر کر کے کاندھے پہ لٹکائے رہتا ہے اور لوگوں کو پانی پلاتا رہتا ہے مفت میں۔ آج دلی کا انتظام اس کے ہاتھ میں۔ تو یہ پھر پہنچ گیا اور جب پہنچا
تو دیکھا تلاش کر کے، تو ایک آدمی تھا جو اس طرح لوگوں کو پانی پلا رہا تھا، تو اس نے پھر پانی پینا چاہا، ہاتھ دیا تو اس نے پانی دیا، تو اس نے ہاتھ دھویا، اور پھر اس نے ہاتھ اس طرح کیا تو وہ پانی ڈالنے لگا، تو اس نے ہاتھ ایک طرف ہٹا لیا، پانی نیچے گرنے لگا، تو اس نے اس کو سخت نگاہوں سے دیکھا۔ دوسری مرتبہ جب اس نے ہاتھ بنایا اس طرح، اس نے پانی ڈالا تو اس نے پھر ہاتھ ایک طرف کر لیا۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ ایک طرف کیا تو ایک تماچا اس کو اتنے زور سے دیا اس نے، اور یہ کہا کہ وہ بڑے میاں کو جا کر کے بول دینا جنہوں نے میری نشاندہی کی ہے، اگر اس کے بعد کسی کو بھیجا میرے پاس تو ان کی ولایت سلب کر لی جائے گی، ولایت کے مقام سے ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو خدا کا ایک غیبی نظام ہوتا ہے۔ آج جو حالات ہیں یہ حالات رہیں گے، اور جب جنگ ہوگی سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوگا، یہ حضور کی پیشن گوئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ظلم و برداشت کرتے رہیں، ہم مقابلہ نہ کریں، ہم مدافعات نہ کریں، اپنی جان، اپنے مال، عزت و آبرو کی حفاظت نہ کریں، ہم اپنے حق کا مطالبہ اور اس کے حصول کی جدوجہد نہ کریں، یہ مطلب نہیں۔ یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ آج دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں، یہ یہود کی مخالفت کرتے ہیں، فلسطین کی حمایت میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ صرف بات کرنے کی حد تک ہے۔ کوئی عملی طور پر مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حماس جو تنظیم ہے اس کے بانی تھے مرحوم شیخ احمد یاسین، جنہوں نے حماس کی بنیاد ڈالی۔ ان کا ایک قول ہے، انہوں نے یہ بات کہی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہود غزہ پر قابض ہیں، یہود غزہ پر قابض ہیں، لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہود تمام اسلامی ملکوں پر قابض ہیں، اگر آزاد ہے تو صرف غزہ آباد ہے، آزاد ہے۔ یہ اکیلے جدوجہد کر رہے، اور یہ جدوجہد ان کا فطری رد عمل ہے۔ ظاہر بات ہے ان سے ان کی زمینیں چھین لی گئی، ان کے گھر چھین لیے گئے، ان کا علاقہ چھین لیا گیا، تو اس کے لیے تو وہ لوگ جدوجہد کرتے رہیں گے۔ آج دنیا نا انصافی کی بات کر رہی، دنیا کی جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اسرائیل روزانہ فلسطینیوں پر حملہ کرتا ہے، اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا۔ حماس نے حملہ کیا، پوری دنیا میں اس بات کا چرچا ہے، اور آج مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ حماس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روزانہ اسرائیل کرتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے، ہم تک وہ بات نہیں پہنچتی تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ لیکن مایوسی کی بات نہیں، یہ جو لوگ مرتے ہیں یہ شہید ہے، اور شہید کے متعلق آپ کو پتا ہوگا کہ جنت میں سارے جنتی چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے، سوائے شہید کے۔ شہید کو اللہ پاک شہادت کے بدلے میں وہ بلند ترین مقام عطا کریں گے کہ دوسرے جنتی اس پر رشک کریں گے، تو وہ شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ مجھ کو ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دے۔ تو پوچھا جائے گا کیوں؟ تو وہ کہے گا کہ جب میں نے دنیا میں شہادت کا مقام پایا تو آپ نے یہ مقام مجھے عطا کیا، میں چاہتا ہوں کہ پھر جا کر کے تیرے لیے، تیرے دین کے لیے، حق اور انصاف کے لیے میں لڑائی لڑوں، اور لڑ کر کے شہید ہو کر کے تیری بارگاہ میں آؤں۔ موت تو برحق ہے، کون ہمیشہ رہنے کے لیے آیا؟
کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور جس کے پاس ایمان کی طاقت ہے وہ کبھی موت سے ڈرتا بھی نہیں ہے اور موت سے گھبراتا بھی نہیں، بلکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب بلانا آ جائے، پتہ نہیں کب بلانا آ جائے، وہ ہمیشہ تیاری میں رہتا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے 60 سال کی عمر دے دی، اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں زندگی کے آخری پائیدان پر ہوں، کسی بھی وقت میرا بلانا آ سکتا ہے۔ مرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہونا ضروری نہیں ہے، مرنے کے لیے 100 سال کا بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی بھی اللہ پاک کی طرف سے بلانا آ سکتا ہے۔ تو جو 60 سال کی عمر تجاوز کر چکے ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم زندگی کے آخری پائیدان پر ہیں۔ موت تو برحق ہے، سب کو آئے گی، کوئی رہنے والا نہیں ہے، اور اہل ایمان کبھی موت سے ڈرتے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ کے میدان میں مشرکین مکہ کی طرف سے ایک بڑا لشکر آیا، غزوہ احد کا غالباً تذکرہ ہے، تو مشرکین مکہ کی طرف سے مبارز کے طور پر کچھ لوگ آگے آئے، 3 لوگ آئے، انہوں نے آواز دی ابھی جنگ شروع ہونے سے پہلے 1 بائی 1 مقابلے کے لیے کوئی آئے ہمارے سامنے۔ تو 3 مشرکین مکہ کے سامنے میں انصار کی طرف سے 3 لوگ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم تم سے نہیں لڑنا چاہتے، تم واپس جاؤ، ہم تو ان سے لڑنا چاہتے ہیں جو مکہ چھوڑ کر کے آئے۔ تو پھر ادھر سے 3 لوگ نکلے، ان میں ایک حضرت علی تھے، اور حضرت علی جس کے مقابلے میں گئے اس کا نام تھا مرحب، اور عربوں میں اس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ اکیلا 1000 آدمیوں پر بھاری ہے، اکیلا 1000 آدمیوں پر بھاری، اور حضرت علی اس کے سامنے نوجوان تھے، اور وہ اچھا تجربے کار آدمی تھا۔ تو اس نے حضرت علی کو دیکھا، ہنسا، اور ہنس کر کے کہنے لگا کہ مجھ کو پہچانتا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں، تو مرحب ہے۔ کہا کہ عربوں میں میرے متعلق کیا بات ہے تجھے پتا ہے؟ بولے مجھے پتا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ تو مجھ کو پہچانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تو ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ بولے نہیں، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں وہ شخص ہوں جس کو موت زندگی سے زیادہ پیاری، اور جو آدمی مرنے سے نہیں ڈرتا اس سے زیادہ خطرناک آدمی کوئی نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی نے کہا تھا کہ میں وہ شخص ہوں جس کو موت زندگی سے زیادہ پیاری۔ مقابلہ ہوا، حضرت علی نے تھوڑی دیر میں اس کو نمٹا دیا۔ تو موت تو برحق ہے، اور ایمان والا کبھی موت سے ڈرتا نہیں، اور شہادت کا مقام بہت بلند مقام ہے۔ یہ تو فلسطین کے لوگ ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کم و بیش چلتا رہے گا۔ حضور کی پیشن گوئی کے اعتبار سے اسرائیل کا وجود ہو چکا، اور اسی پیشن گوئی کا دوسرا حصہ اسرائیل کا فنا ہونا بھی ہے۔ اب ان کا فنا ہونا کون لوگ دیکھیں گے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضور نے پیشن گوئی کی ہے کہ خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا، کالے جھنڈے لے کر کے چلے گا، اور راستے میں کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ یہ جائیں گے اور ارض قدس کو فتح کریں گے اور اپنا جھنڈا وہاں لہرائیں گے۔ یہ اسرائیل کا خاتمہ ہوگا۔ ہم سے زیادہ یہودیوں کو اس بات پر یقین، وہ اس بات کو سمجھتے، اس لیے جو ہو رہا ہے اہل علم کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔
ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ آج جغرافیائی حالات کے پیش نظر، آج بین الاقوامی قوانین کے پیش نظر ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے احتجاج کے، سوائے اپنی بات رکھنے کے۔ ہم ہندوستان سے نکل کر کے جائیں اور جنگ میں شریک ہونا چاہیں تو ہم نہیں جا سکتے، ہماری حکومت ہمیں جانے نہیں دے گی، راستے میں جتنی حکومتیں ہیں ہمیں گزرنے نہیں دیں گی، ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ ایسا قانون دنیا والوں نے بنا کر کے رکھا ہے۔ افغانستان کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں جانے کا راستہ دے دو، ہم اسرائیلیوں سے لڑ لیں گے، لیکن کوئی بھی ان کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ جانے والوں کا راستہ کوئی روک نہیں پائے گا، لیکن وہ پیشن گوئی کب پوری ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا خراسان سے اہل ایمان کا ایک جتھا نکلے گا کالے جھنڈے لے کر کے، راستے میں کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکے گی، اور یہ فلسطین جائیں گے اور فلسطین ارض قدس کو فتح کریں گے اور وہاں پر اپنا جھنڈا لہرائیں گے۔ تاریخ اگر دیکھی جائے یا حدیث پاک کو اگر دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ملک شام میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور امام مہدی حضرت مہدی جہاں ہوں گے وہاں سے وہ ملک شام پہنچیں گے، اور وہاں کی دمشق کی جامع مسجد پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ حضرت مہدی سیڑھی لگا کر کے ان کو اتاریں گے، اور پھر وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوگا وہ اسلام کی فتوحات اور غلبے کا دور ہوگا۔ اور اللہ کا یہ ضابطہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ ہم فتح اور شکست ایک دوسرے کے حق میں عدلتے بدلتے رہتے، کوئی ہمیشہ ہی جیتے گا ایسا نہیں ہے، اور ہمیشہ لوگ ہارتے رہیں گے ایسا بھی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شاہان عالم کے نام خطوط روانہ کیا تھا تو اس وقت ملک شام کا جو بادشاہ تھا عیسائیوں کا، اس کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے اس خط کو پڑھنے کے بعد، جس میں اسلام قبول کرنے کی دعوت تھی اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان تھا اور تسلیم کرنے کی بات کی گئی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ جس علاقے سے یہ خط آیا ہے اس علاقے کے لوگ آج ہمارے ملک میں ہیں؟ لوگوں نے تلاش کیا اور بتایا کہ ہاں ہے۔ ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گئے ہوئے تھے، وہ بازار میں منڈی میں تھے، ان کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ جب بادشاہ کے دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے ساری بات چیت کی، وقت ختم ہو رہا ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ساری بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد پوچھا کہ تم ان کو جانتے ہو؟ بولے ہاں میں جانتا ہوں۔ کوئی رشتہ داری ہے؟ بولے دور کی رشتہ داری ہے۔ بولے میں تم سے کچھ بات پوچھوں گا، تم ہر بات مجھے سچ بتانا، جھوٹ مت بولنا۔ اور ابو سفیان کے ساتھیوں میں سے ایک کو کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولیں گے تو میری طرف اشارہ کر دینا۔ زبان کا فرق تھا اس لیے ترجمان رکھا گیا، ٹرانسلیٹر رکھا گیا۔ ابو سفیان سے وہ سوال کرتے رہے، یہ جواب دیتے رہے۔ ابو سفیان سے اس نے ایک سوال کیا، اور وہ بھی عیسائیت کا ایک بہت بڑا عالم تھا، تو اس نے پوچھا کہ تمہاری ان کی جنگ ہوئی ہے؟ بولے ہاں جنگ ہوئی ہے۔ بولے کتنی جنگ ہوئی؟ بولے کئی جنگ ہوئی ہے۔ بولے کون جیتا کون ہارا؟ بولے کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے، ہمیشہ ہم جیتے ایسا نہیں، یا ہمیشہ ہم ہارے ایسا نہیں، کبھی وہ جیتے کبھی ہم ہارے۔ بدر میں ہم ہار گئے تھے اور احد میں ہم جیت گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان حکومتیں اور اقتدار، فتح اور شکست عدلتا بدلتا رہتا ہے۔
کوئی ہمیشہ جیتتا رہے ایسا نہیں ہوتا، کوئی ہمیشہ ہارتا رہے ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے۔ ہم علاقائی اعتبار سے مجبور ہیں۔ جب اس طرح کے حالات بنتے ہیں، اسرائیل کی ظلم و بربریت کا جب تذکرہ ہوتا ہے، ہمارے کانوں تک بات آتی ہے، تو ہم اس کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں۔ وہ ہمارا کل وقتی دشمن ہے، ہمیشہ کا ہمارا دشمن ہے۔ ہم وقتی طور پر، جز وقتی طور پر اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی بات کرتے۔ ظاہر بات ہے یہ تو برابر نہیں۔ اگر وہ ہمارا کل وقتی دشمن ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ہمیشہ فلسطینیوں کے حق میں دعا کرتے رہیں، ہمیشہ دعا کرتے رہے اور اس کی مصنوعات کا ہمیشہ بائیکاٹ کرے۔ یہ جو بائیکاٹ کی بات آتی ہے، علامتی طور پر اپیل کر دی جاتی ہے اور چند دن لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر زندگی معمولات پر آ جاتی۔ جو کل وقتی دشمن ہے، ہم اس کی جو ہے جز وقتی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے؟ اور جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم فلسطینیوں کے حق میں کبھی کبھی دعا کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من مات ولم یغزو ولم یحدث بها نفسه مات على شعبۃ من نفاق، کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس نے جہاد نہیں کیا، من مات ولم یغزو، اس حال میں مرا کہ اس نے جہاد نہیں کیا، ولم یحدث بها نفسه، اور اس نے جہاد کے لیے نیت اور ارادہ نہیں کیا، مات علی شعبۃ من نفاق، تو وہ منافق ہو کر کے مرا ہے۔ ہم آج جہاد نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم جہاد میں شریک ہوتے اور حق کے لیے اور مظلومین کی حمایت کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے رہتے۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہمارا کل وقتی دشمن ہے تو ہم اس کے خلاف ہمیشہ دعا کریں، مظلومین کے حق میں ہمیشہ دعا کریں، اور اسی طرح ہم ان کی مصنوعات کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں۔ آپ اگر صرف بائیکاٹ کرنا بھی شروع کر دو گے، بائیکاٹ کرنا بھی شروع کر دو گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ان کا کتنا اربوں خربوں کا نقصان ہو گیا۔ لیکن ہم لوگ علامتی اپیل کرتے ہیں اور دو چار موقع پر کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں پیتا، اور پھر ہفتے بھر کے بعد پھر سب چالو ہو جاتے۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کریں اور ہمیشہ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعا کرتے رہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی، یہ ہمیں کرنا ہے۔ ملک شام کی تاریخ، یہودیوں کی تاریخ، فلسطینیوں کی تاریخ ایک لمبا موضوع ہے۔ بہت مختصر کر کے میں نے آپ کو بتایا، اور مایوسی کی بات نہیں کی، حوصلے کی بات کی۔ اہل علم کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ حضور کی پیشن گوئی تھی، آدھی پوری ہو گئی ہے، ان کی حکومت بن گئی ہے۔ ایک وقت آئے گا ساری دنیا کے یہودی وہاں اکٹھا ہوں گے، اور پھر یہ وقت آئے گا کہ سب کو اللہ نمٹا دے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی جان بچانے کے لیے پتھر کی چٹان کے پیچھے بیٹھا ہوگا اور وہاں سے کوئی مجاہد گزر رہا ہوگا تو وہ پتھر کی چٹان بولے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ آپ سوچو دنیا ان کے لیے کتنی تنگ ہو جائے گی، کہیں ان کو پناہ نہیں ملے گی۔ ایک غرقد کا درخت ہوگا جو ان کو پناہ دے گا۔ تو یہودی آج پورے اپنے علاقے میں غرقد کا درخت لگا رہے، ہم سے زیادہ یقین ان کو ہے۔ بجائے زیتون کا درخت لگانے کے وہ لوگ غرقد کا درخت لگا رہے۔
اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہمیشہ فلسطینیوں کے حق میں دعا کریں اور ہمیشہ کے لیے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ آپ اگر ایسا کرو گے تو آپ سمجھ لو کہ جہاد میں آپ کہیں نہ کہیں شریک ہے، آپ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ ہیں، اور اس نیت سے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔